بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نور جو کائنات کے ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے، اس شخص کا مقدر بن جاتا ہے جو عصر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم ترین آیت کو 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے نور سے بندے کے قلب و روح کو منور فرما دیتا ہے۔ یاد رہے کہ نماز دین اسلام کا ستون اور مومن کی معراج ہے، لیکن عصر کی نماز کو قرآن و حدیث میں ایک منفرد اور بلند مقام حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیاوی کاروبار، ملازمت اور معاشی دور میں مصروفیت کے عروج پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس وقت رب کے حضور سر مسجود ہونا سچی بندگی اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں الصلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، جس سے مراد جمہور علماء کے نزدیک عصر کی نماز ہی ہے۔ آج کا ہمارا وظیفہ اسی پرنور وقت سے وابستہ ہے، جس کے ذریعے زندگی کی تمام الجھنیں، پریشانیاں اور مالی تنگی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کی گھڑیوں میں سے ہیں۔ احادیث طیبہ میں عصر کی نماز کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دی، گویا اس کا گھر بار اور مال و دولت سب لٹ گیا۔ ایک اور مقام پر حضرت موسیٰ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اس وقت سچے دل سے مانگی گئی مراد فوراً پوری ہوتی ہے۔ اس کے برعکس عصر کی نماز ترک کرنا اعمال کی بربادی کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتے باری باری جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور بندے کے اعمال کی گواہی دیتے ہیں۔ گویا عصر کی نماز نہ صرف گناہوں کی معافی بلکہ جنت کی بشارت اور دنیاوی برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ ذکر الہی روح کی غذا اور شیطان کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رات کی عبادت سے عاجز ہو، خرچ میں بخیلی محسوس کرتے ہو یا بزدلی غالب ہو تو کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کو سونا چاندی صدقہ کرنے اور دشمن سے جہاد کرنے سے بھی افضل عمل قرار دیا ہے۔ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے یاد کرتا ہے۔
ذکر سے دل کو سکون، چہرے کو نور اور رزق میں وسعت ملتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے، اور تمام عبادات کی اصل روح اللہ کی یاد ہی ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا تلاوت قرآن۔ اس خاص عمل کو کرنے کے لیے عصر کی فرض نماز اور سنتوں سے فراغت کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے رہے اور مندرجہ ذیل ترتیب سے عمل کرے۔ نمبر 1، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 2، اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 کو مکمل توجہ اور مخارج کی درستگی کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھے۔ آیت الکرسی عرش الہی کے نیچے سے نازل شدہ وہ خزانہ ہے جس کی تلاوت کرنے والے کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اور موت کے سوا جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ نمبر 3، آیت الکرسی کے بعد 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ پڑھے، جو ہر مشکل اور ہر غم سے نجات کا آزمودہ نسخہ ہے۔ نمبر 4، آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کے بعد اپنے گھر، رزق، اولاد اور دلی مرادوں کے لیے گر گرا کر دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں اور آسمانوں کی خیر و برکت آپ کے مقدر میں لکھ دے گا، اور آپ کا گھر رحمت کے نور سے بھر جائے گا۔ اس مبارک پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر الہی اور نماز کی پابندی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔